بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ کا ایک خطاب۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی کچھ تفصیل رکھی جا رہی ہے۔ وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ نصیحت، یعنی خیر خواہی کا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی یا نصیحت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے امام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یہی حدیث تھی نا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے امام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اور پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہم حدیث ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ دین کا دار و مدار جن 5 حدیثوں پر ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے
بعض علماء نے کہا دین کا دار و مدار جن 4 حدیثوں پر ہے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے. اس طریقے سے آپ کے سامنے نصیحت کا معنی کیا ہے وہ بھی رکھا گیا تھا کہ نصیحت کے معنی اگر ہم اپنی عربی زبان میں ادا کرنا چاہیں تو ایک لفظ سے ادا نہیں کر سکتے، ایک لفظ سے ادا نہیں کر سکتے، بلکہ قریب ترین اگر اس کا معنی کسی لفظ میں ادا کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خیر خواہی. کس سے تعبیر کر سکتے ہیں اسے؟ خیر خواہی سے. اس لیے کہ نصیحت کے معنی میں ایک چیز داخل ہے کہ وہ چیز بڑے اخلاص سے کہی جائے، یعنی جس چیز کو آپ اپنے دل سے پسند کر رہے ہیں اس بات کو اپنی زبان سے آپ ادا کریں. یہی کسی کے ساتھ نصیحت کرنا ہے. یہ بھی بات گزر چکی تھی کہ اللہ کے ساتھ نصیحت کا کیا معنی ہے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا، اس لیے کہ انسان ظاہر بات اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا کرے گا؟ اللہ ہماری اور آپ کی خیر خواہی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا معنی ہے؟ یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، یہی اس کے ساتھ خیر خواہی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا حق اور دنیا کا کوئی معاملہ آئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو مقدم رکھا جائے. اب ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا جائے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لایا جائے، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لایا جائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف سے دفاع کیا جائے، دین پر اللہ تعالیٰ پر جو اعتراض ہو رہا ہے اس سے دور کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی میں یہ چیز بھی داخل ہے جو بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو محبوب لوگ ہیں ان سے محبت رکھی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مبغوض لوگ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ان سے بغض اور دشمنی رکھی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر خواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اسے پسند کیا جائے، اسے پسند کیا جائے، اور جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسے ہم بھی ناپسند کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان ہر قسم کے عبادت کے جو کام ہیں، نیکی کے جو کام ہیں، ثواب کے جو کام ہیں وہ بندے کو محبوب ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، کفر شرک گناہ کے کام ہیں، اسے بندہ ناپسند کرے. اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی کے کام ہے انہیں پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہ نہیں. اسی طریقے سے تیسری بات جو بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اس میں یہ بتایا تھا ہم نے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی میں سب سے پہلی چیز یہ داخل ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آیا جائے، ہے نا؟ اسے سیکھا اور سکھایا جائے، اسے سیکھا جائے اور سکھایا جائے. تیسری بات داخل تھی کہ اس کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کا حق ادا کیا جائے، تلاوت کا حق ادا کیا جائے. اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر ماضی اور مستقبل سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر ایمان لایا جائے، خواہ وہ چیز ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، ہے نا؟ اسی طریقے سے جو چیز اس میں حلال ہے اسے حلال سمجھا جائے، اور جو چیز اس کتاب میں حرام اسے حرام سمجھا جائے، اور جو احکام اور فیصلے موجود ہیں انہیں حق سمجھا جائے، اور ان کے خلاف جو احکام اور فیصلے انہیں باطل سمجھا جائے. یہ اختصار کے ساتھ پچھلی بحث اور پچھلے درس کا خلاصہ تھا.
آج کے درس میں اسی حدیث کا جو آگے کا حصہ ہے اس سے متعلق مجھے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جو ہمارے اور آپ کے درس کی چوتھی بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کی جائے۔ اب ظاہر بات ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید میں بھی اپنے رسول کے ساتھ خیرخواہی کا حکم دے رہا ہے، بلکہ شاید پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑا اہم اعلان فرمایا تھا۔ ایک اعلان تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے صدقہ اور خرچ کرو، اس سے جو کچھ ہو سکے وہ صدقہ کرے۔ اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو جہاد میں چلنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ جہاد میں چلنے کے لیے تیار ہو جائے، ہے نا۔ یہ دو اعلان بڑے اہم تھے غزوہ تبوک سے متعلق۔ تو مسلمانوں نے جو سچے دل مسلمان تھے ان سے جو کچھ بھی ہو سکا صدقہ اور خیرات، انہوں نے صدقہ اور خیرات کیا، حتیٰ کہ بعض مسلمان جس کے گھر کے اندر ایک سا یا آدھا سا کھجور یا جو تھا، ایک سا یا آدھا سا کھجور اور جو تھا، وہ بھی لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اس پر منافقین کیا کہنے لگے؟ منافق نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدھے کلو کھجور کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہے کہ یہ لوگ آدھا کلو کھجور اللہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ جس سے جو کچھ ہو رہا ہے، جس سے جو کچھ ہو سک رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے رسول خدمت میں پیش کر دے۔ اور اس کے برخلاف جو منافقین تھے جن کے پاس بہت کچھ تھا، وہ اپنا پیچھا چھڑا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ اسی طریقے سے جو سچے دل مسلمان تھے جس کے پاس جہاد کرنے کی اور سفر میں جانے کی استطاعت تھی، یا جس کے پاس نہیں تھی اور اللہ کے رسول سے انہوں نے سواری وغیرہ دے دیا اس کو، تو وہ نکل پڑا۔ صرف 3 مسلمان تھے جو پیچھے رہے، جن کے قصے کے اندر بڑی عبرت ہے، بڑے سبق ہیں۔ اگر یاد رہا تو کسی دوسرے موقع سے ان کا قصہ اور اس سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا چاہیے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان جس سے ہو سکتا تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑا۔ اب مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ 2 قسم کے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو منافق تھے، جن کے دل کے اندر نفاق تھا، اور ایک وہ مسلمان تھے جو جہاد پر نہیں جا سکتے، خواہ بیماری کی وجہ سے ہو، خواہ اندھے پن کی وجہ سے ہو، لڑنے رہے ہو، یا اگر علیہ السلام سب کچھ ان کے پاس تھا لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا علیہ السلام کہ وہ سواری کا انتظام کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ برات کے اندر ان لوگوں کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا، اور منافقین کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے، ان کے اس عمل پر بھی ان کی مذمت کی جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس 1 کلو 2 کلو آدھے کلو جو کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر بھی مذمت کی کہ استطاعت کے باوجود وہ اللہ کے رسول سے پورا جہاد پر نہیں نکلے بلکہ بہانہ بازی سے کام لیا انہوں نے۔ ان کے برخلاف جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کے دل کے اندر سچی طرف تھی
کہ وہ جہاد کرنے جائیں، حتیٰ کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ان میں سے بعض مسلمان وہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے انہوں نے بھی سواری کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس سے رخصت ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا جہاد پر جانے کا، لیکن ان کے پاس جہاد پر جانے کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بات کی کیفیت تو یہ تھی کہ ان کا شمار تاریخ کے اندر بکائین میں ہو گیا۔ کن لوگوں میں؟ بکائین، یعنی وہ لوگ جو رونے والے، اس لیے کہ وہ لوگ رات کو اٹھتے تھے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں میسر کیا نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کر کے اپنی اس کوتاہی پر نہیں بلکہ اپنی اس حالت کے اوپر رونے لگتے، بلکہ ایک صحابی حضرت علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو عجیب قسم کا واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں نے اسے ضبط کیا ہے۔ واللہ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی، کسی بھی حاکم، کسی بھی بادشاہ، کسی بھی شخص کے ماننے والے یہ جذبہ پیش کریں، دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج رات صدقہ کرنے والا کون ہے؟ آج رات کو کس شخص نے صدقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے کو قبول فرما لیا۔ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ کسی شخص نے بظاہر کوئی صدقہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے جب دوبارہ اعلان فرمایا تو ایک صحابی اپنے آنکھ میں آنسو بھرے کھڑے ہوئے۔ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ اسی پچھلی رات کو اٹھے، اللہ نے جو کچھ انہیں مقدر رکھ کیا تھا ان کے لیے، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے نبی نے جہاد پر جانے کا حکم دیا، جہاد پر جانے کا اعلان کیا، لیکن میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں سامان جہاد تیار کروں۔ تیرے نبی کے پاس میں گیا ان سے سواری طلب کرنے کے لیے، لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے اپنے نبی کو بھی ان کے پاس بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے سواری مہیا کریں۔ تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آج اپنی عزت کا صدقہ کر دے رہا ہوں تمام مسلمانوں کے اوپر۔ کس بات کا صدقہ کر رہا ہوں؟ میں اپنی عزت کا صدقہ کر دے رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کوئی مسلمان مارے، مجھے گالی دے، مجھے برا بھلا کہے، مجھے غیبت کرے، کچھ بھی میرے بارے میں کہے، میں کسی سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم سے یہی کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، ان لوگوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تسلی دیتے ہوئے آیت نازل فرماتا ہے کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اذا نصحوا ما ينفقون حاج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل، کہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، وہ لوگ جو بیمار ہیں، وہ لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگ جو کمزور ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، عاجز ہیں، یا وہ لوگ جو بیمار ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ یہ پچھلی باتیں
اس آیت سے پہلے جو منافقین کی مذمت میں بیان کی گئی ہے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کب؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے. جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور رسول کے ساتھ خیر خواہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد پر جانا پسند ہے، اللہ کے رسول کی خدمت انہیں محبوب ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں جا سکے. لیکن دل سے ان کے اندر جذبہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ بھی دین میں داخل ہے، اس کا شمار بھی دین میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے. ہم آپ دیکھیں اور سوچیں کہ ہم نے اس کا حق کہاں تک ادا کیا. آیا دین جو خیر خواہی کا نام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیر خواہی ہے، آیا ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا. تو ساتھیوں، رسول کی خیر خواہی میں سب سے پہلی چیز یہ داخل ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے. کس کے اوپر؟ رسول پر ایمان لایا جائے. یہ پہلی چیز ہے جو رسول کا حق ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو واضح کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. تو پہلی خیر خواہی اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اب ایمان کے اندر کیا چیزیں داخل ہیں؟ ظاہر بات ان تمام چیزوں کو ادا کرنا ہوگا. رسول کے اوپر ایمان لانے میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ تین چیزیں داخل ہیں ساتھیوں. رسول کے اوپر ایمان لانے میں تین چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کریں. جو بھی خبر دے رہے ہیں ہم اس کو حق اور سچ مانیں. ہے کہ نہیں؟ وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو سچ لے کر کے آیا، حق لے کر کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے. آخر سوچیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق کیوں پڑا؟ جی صدیق کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی بیان کی ہے بغیر کسی جھجک کے انہوں نے اسے قبول کر لیا ہے نا. حتیٰ کی بات وہ صحابہ جو معراج کے موقع پر ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ بلکہ بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ محمد، اللہ محمد کہہ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. تو رسول جس بات کی بھی خبر دے رہا ہے، خواہ پچھلی بات ہے خواہ آگے آنے والی بات ہے، ہر ایک کی تصدیق کی جائے. ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے رسول جس چیز کا حکم دے رہا ہے اسے مان لیا جائے. جس چیز کا حکم دے رہا ہے اور رسول جس چیز سے منع کر دے رہا ہے اس سے رک جایا جائے. اس کی تھوڑی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. تو کہ رسول کے اوپر پہلی خیر خواہی ہے اس کے اوپر ایمان لے آیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کی جن باتوں کی خبر وہ دے رہا اس کی تصدیق کی جائے. ہم قیامت کو مانتے ہیں، ہم جنت کو مانتے ہیں. بعض ایسی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جہنم کے اندر
ایک شخص سال تک جلتا رہے گا پھر بھی وہ جل کر کے راکھ نہیں ہوگا. خبر دی ہے نا؟ جبکہ وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی تیز ہے؟ 70 گنا تیز ہے، پھر بھی اسے جا کر کے راکھ نہیں کرے. یہ ہماری عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل میں آتی ہے بات، لیکن ہم مانیں گے مانیں گے ہم اس کو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی رسول نے ہمیں یہ خبر دی ہے. آج یہ سورج جو ہم سے لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر ہے، اس دن جب کہ یہ سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا. کتنا؟ 1 میل کی دوری پر ہوگا. پھر بھی لوگ مریں گے نہیں، انہیں غلبہ شمسیہ کی شکایت نہیں ہوگی. اتنا ہوگا کہ کسی کا پسینہ 70 گز تک بہتا رہے گا، اور بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبتے ہوں گے، ان کا پسینہ انہیں لگائے ہوئے ہوگا. اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ سورج اسے جلا کر کے راکھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے اس بات کی خبر دی ہے. ہمیں ہمارے نبی نے یہ خبر دی ہے کہ ایک شخص دجال کی شکل میں اس دنیا میں آئے گا، جو ایک آدمی کو مار کر کے زندہ کر دے گا. ہے نا؟ یہ ہماری عقل میں آنے والی بات ہے نہیں، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ساتھ خیر خواہی میں دوسری بات جو داخل ہے وہ یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کی جو خبر بھی وہ دے بغیر کسی جھجک کے، اسے ہم ماننے کے لیے ہماری عقل مانے نہ مانے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. ساتھیوں، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ آخر اس چیز کی کیوں وضاحت کی جا رہی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ خود ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جس نے دینی تعلیم تو کم البتہ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ حاصل کی ہے، خواہ وہ انجینئر کی شکل میں ہو، خواہ وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی اور پروفیسر کی شکل میں ہو، غیبیات سے متعلق اس کا ایمان بڑے خطرے کے اندر ہے. یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے قدم ڈگمگا گئے ہیں. مثال کے طور پر خواب کا معاملہ ہے. خواب کا معاملہ کہ انسان خواب دیکھتا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی ہے کہ خواب وہ خواب اسے دکھایا جاتا ہے جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے کہ نہیں؟ لیکن کتنے ایسے ڈاکٹر آج ہیں جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا؟ ہمارے نبی نے بتایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا، بلکہ آپ نے تو یہاں تک بیان فرما دیا ہے کہ طبعی موت کے بعد سب سے زیادہ میری امت کے لوگ جس سبب سے مریں گے وہ نظر کا لگنا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جس نے شریعت نہیں پڑھی، جس نے اللہ کے رسول پر ایمان کا کیا معنی ہے وہ نہیں پڑھا ہے، وہ اگرچہ دنیا کی بڑی تعلیم حاصل کر لی، کوئی سے ماننے کے لیے تیار نہیں. نظر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نظر کا لگنا بھی کوئی چیز کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے سامنے وہ کتاب طب کی جو وہ پڑھ رہا ہے، چاہے کسی کافر کی لکھی ہے، فاسق اور فاجر بدبخت کی لکھی ہے، اس کے اوپر فوراً وہ ایمان لے لیتا ہے. لیکن یہی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی حدیث اور قرآن میں موجود ہے، اس پر ایمان لانے ہوتا یا نہیں. تو میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی میں داخل نہیں ہے کہ آپ جو بات مستقبل یا ماضی کی بیان کریں، جو خبر دیں اس خبر سے متعلق فوراً یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تیسری بات رسول کے ساتھ خیر خواہی کے اندر جو داخل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے، اور آپ کی اتباع اور پیروی میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی گویا یہ کہ صرف آپ ہی کو اس لائق مانا جائے کہ جس کی ہر بات قبول کی جائے گی، اور آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی ہر بات مان لی جائے، چاہے کوئی نبی ہے،
چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مرشد ہے، کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مان لی جائے۔ واللہ بہت خوب کہا تھا حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہ جب وہ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے، قبلہ آپ کے پیچھے رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے قبر مبارک آپ کے دائیں رہا کرتی تھی، اور سامنے طلبہ کا ایک بڑا ہجوم رہا کرتا تھا۔ اس کے اندر آپ ایک سے زائد بار آپ نے یہ اعلان کیا کہ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، کوئی بھی شخص ہے اس کی بات مانی بھی جائے گی اور اس کی بات کو ٹھکرا بھی دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں یہ بات کس وقت کہہ رہے ہیں؟ جو ابھی صحابہ کا نیا دور ختم ہوا تھا۔ گویا یہ بات صحابہ اور تابعین سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کوئی صحابی ہے، ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ عنہما، طلحہ و زبیر ہے رضی اللہ عنہما، علی و عثمان ہے رضی اللہ عنہما، کوئی بھی ہے، ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی اور ان کی باتوں کو رد بھی کر دیا جائے گا، الا صاحب هذا القبر، مگر یہ قبر والا، اللہم صلی علی محمد، اس قبر والے کی ہر بات مانی جائے گی، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کے اندر یہ داخل ہے کہ آپ ہی کی اتباع کی جائے اور آپ کی اتباع میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے رسول کی اتباع میں جہاں اگر کسی کو شریک ٹھہرایا گیا تو یقین مان لیجئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ بدخواہی ہے۔ آپ کے ساتھ خیر خواہی کے اندر جو چیز داخل ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جس چیز کا حکم دیں اسے بجا لایا جائے اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جایا جائے۔ وہ حکم ہماری خواہش کے مطابق ہے یا نہیں؟ جس سے آپ نے منع کیا ہماری خواہش کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس سے قطعی نظر۔ اگر آپ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو بجا لانا ہے، اگر کسی چیز سے روک دے رہے ہیں تو اسے رک جانا، یہ آپ کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، ذرا سوچیں، واللہ اس قصے کو ہر مسلمان کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئے اور ہم لوگ ایک ایسا کام کرتے تھے، ہمارے یہاں ایک ایسا معاملہ تھا جس کے اندر ہمارا فائدہ تھا۔ میں یہ بات اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جن کے ذہن کے اوپر مادیت بالکل غالب آ چکی ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ جو بھی پیسہ ہمارے ہاتھ میں آیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر کے ہے، چوری کر کے ہے، رشوت لے کر کے ہے، سود کے ذریعے کیسے بھی ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ جن کا مذہب یہ ہو چکا ہے وہ ذرا غور کریں۔ آج بہت سے لوگ سود کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہیں، کیا یہ حرام بھی ہے نہیں حرام؟ خاص طور پر آج دنیا کا بینکنگ کا جو نظام ہے اور وہ سود جو عام طور پر مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کو عمومی طور پر دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کتنے لوگ تو اس شبہے کے اندر مبتلا ہیں کیا یہ بھی حرام ہے کہ نہیں حرام؟ بلکہ بہت سے لوگوں کے اندر کے شبہ بھی دور ہو چکا ہے اور وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ سود لے اور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں حلال ہے۔ شبہ میں پڑھنے والے تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں اور جو اسے حرام سمجھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کو عقلی دلیلیں لا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہے۔ ارے بھائی ہمارے پیسے کماتا تو ہے نا،
بزنس تو کر رہا ہے, وہ سود پر تو دے رہا ہے, اگر وہ 50% لے کر کے 10% ہمیں دے دیتا ہے تمہارا کیا نقصان ہے؟ اس میں کون سی بات ہے؟ یعنی اس قسم کی حجتیں اور ہیلے بہانے لا کر کے وہ ایک عالم کو اور ایک مولوی کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں جس برائی کو میں اچھائی کہہ رہا ہوں تم بھی اسے اچھائی کہو. اگر کوئی عورت زنا کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لے اور اس کے لیے حجت پیش کرے کہ ہاں بھائی اس طریقے سے ہم کرتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے حجت ہے, یہ ہمارے لیے دلیل ہے, تو دوسرے لوگ اس کے قائل ہو جائے, ظاہر بات یہ بڑی غیر معقول سی اور غیر شرعی بات ہوگی. تو میں اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اس چیز کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں کہ حضرت رفاع نے کیا کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے. ذرا اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ کیا معاملہ کرتے تھے. معاملہ یہ تھا کہ زمین کو وہ لوگ بٹائی پر دے دیا کرتے تھے, کلو جاؤ اسے جو تو بو یہ کرو, اس میں سے ہمیں اتنا تم دے دینا, اتنا تو ہمیں دے دینا. تو کہا آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور ہم ایک ایسا کام کرتے تھے جس میں ہمارا فائدہ تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا. آپ نے منع فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ مفید ہے. یعنی اگر جو کام جو اس میں فائدہ تھا, ہمارے سامنے فائدہ نظر آ رہا تھا, لیکن اللہ کا حکم ماننا اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے, اس لیے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کے ساتھ خیر خواہی میں یہ بات داخل ہے کہ جس چیز کا حکم دے اسے فوراً قبول کر لیا جائے اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جایا جائے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو کچھ تمہیں دے اسے تم لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ. اسی طریقے سے رسول کے ساتھ خیر خواہی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان سے محبت کی جائے, ان سے محبت کی جائے. کس سے؟ رسول سے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول سے بڑا احسان کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمارے اوپر اور کون ہوگا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. رسول سے بڑا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور کون ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں. ظاہر بات ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائے گی وہ ذات اس بات کے حقدار ہے کہ اس سے ہم محبت کریں, اس سے ہم محبت کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا بھی آپ کے ساتھ خیر خواہی کے اندر داخل ہے, بلکہ یہ تو ایمان کا ایک جز ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے رسول سے محبت نہیں بلکہ آپ کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے اور اگرچہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے لیکن وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں ہے. جیسا کہ بخاری شریف کے اندر متعدد حدیثیں ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث, حضرت انس بن مالک کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تمہیں کا کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کے اولاد سے, اس کے والد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں. ظاہر بات ہے رسول کے اوپر آپ ایمان تو لے آئیں, یہ تو مانے کہ اللہ کے وہ رسول ہیں, لیکن پھر ان سے آپ بغض اور نفرت رکھیں, نعوذ باللہ من ذالک, کے کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر مقبول نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے محبت کا کیا معنی ہوتا ہے اور محبت کی کیا علامتیں ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں پوری کرنی ہوگی, ورنہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمارے اور آپ کے لیے باعث نجات بنے گا. آخر ابو طالب کو اللہ کے رسول سے محبت تھی کہ محبت نہیں تھی, لیکن وہ محبت کسی کام آئی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے باپ سے محبت تھی کہ محبت نہیں تھی, لیکن وہ محبت کام آئی نہیں. تو ضروری ہے کہ یہ محبت شرعیہ ہونی چاہیے, صرف محبت طبیعیہ ہونے سے کام نہیں چلتا. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ خیر خواہی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کیا جائے.
اگر زندگی میں ہیں تو آپ کی مدد کی جائے، اگر جا چکے ہیں تو آپ کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان باتوں سے، جن باتوں سے آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، ان باتوں کی تردید کی جائے اور حتی الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بری رکھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کے اوپر اعتراض ہو، آپ کی ازواج مطہرات کے اوپر اعتراض ہو، آپ کے ازواج مطہرات پر تہمت لگائی جائے، آپ کے ساتھی جو آپ کے زمانے جاہلیت میں بھی آپ کے ساتھی رہے ہیں، اسلام لانے کے بعد آپ کے سب سے بڑے مددگار رہے ہیں، آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے سب سے بڑی خدمت انجام دی ہے، یعنی حضرت ابوبکر اور آپ کے ساتھی، ان کی طرف بھی دفاع کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول سے متعلق ہو اس کی طرف سے دفاع کیا جائے، یہ بھی اللہ کے رسول سے خیر خواہی کے اندر داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اس رسول کے اوپر ایمان لے آئے، اس رسول کی عزت کی اور اس کی مدد کی، اور وہ کتاب اور وہ نور اور وہ روشنی جو لے کر کے آیا ہے اس کی اتباع کی، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، رسول سے متعلق، خیر خواہی سے متعلق آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے پر کسی دوسرے کے حکم اور فیصلے کو مقدم نہ کیا جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہے، خواہ وہ امور عبادات سے متعلق ہو یا امور عادات سے متعلق ہو یا وہ معاملہ معاشیات اور اقتصاد سے متعلق ہو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی فیصلہ نہیں قبول کرنا۔ اگر قبول کر لیا گیا تو یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی، بلکہ یہ سراسر نفاق ہوگا۔ آپ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ بار بار سنا ہوگا، جو عمومی طور پر مفسرین نقل کیا ہے کہ ایک شخص اپنا فیصلہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لایا، اللہ کے رسول نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، پھر حضرت ابوبکر کے پاس لے کر کے گیا، حضرت ابوبکر نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، جب حضرت عمر کے پاس لے کر کے گیا تو حضرت عمر نے اس کی گردن مار دی، گردن مار دی۔ کیوں؟ اس لیے کہا جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ قبول کرے اس کی سزا یہی ہے۔ بلکہ واللہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ چیز بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ اس لیے ساتھیوں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے رسول کا جو فیصلہ ہے، خواہ شادی بیاہ سے متعلق ہو، لین دین سے متعلق ہو، مار پیٹ اس کے فیصلے سے متعلق ہو، نماز اور روزے سے متعلق ہو، جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوگا اس کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ نہیں لایا جا سکتا، نہ خاندان کا فیصلہ، نہ رسم و رواج کسی کام آئے گی۔ ضروری یہ ہے اس جگہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو مقدم کیا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبیر بن العوام، جی ہاں، صوفی کے لڑکے حضرت دیکھیے ایوب بھائی ماشاءاللہ ہمارے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوتے نہیں، سنتے رہتے، اور جو لوگ سو رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ظاہر بات جب ٹیک لگائیں گے سوئے گے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے صوفی ذات بھائی کون؟ حضرت زبیر بن العوام۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ان کا اختلاف کسی انصاری سے ہو گیا، کس بارے میں؟ پانی لے جانے کے بارے میں۔ ذرا غور کریں کہ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عبادات اور عقائد سے متعلق یہ بات نہیں ہے، محض عادات اور معاملات کا معاملہ ہے۔ پانی لے جانے کے بارے میں
اس راستے سے پانی جاتا تھا. پہلے حضرت زبیر کا کھیت پڑتا تھا, اس کے بعد انصاری کا کھیت پڑتا تھا. انصاری کہتے نہیں کہ یہ پہلے پانی لے جانے دیجیے. حضرت زبیر کہتے ہیں بھائی پہلے میرا کھیت پہلے ہے, مجھے پانی سے مجھے سیچنے دو. اس میں اختلاف ہو گیا. تو اللہ کے رسول کی خدمت میں جب مسئلہ گیا تو آپ نے جب صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو اے زبیر, تم اپنے کھیت کو سیچ کر کے اپنے بھائی کے کھیت میں پانی جانے دو. تو اس انصاری نے کیا کہا؟ ہاں یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہے نا, اس لیے یہ بات آپ اس سے کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے پھوپھی کے لڑکے ہیں نا, اس لیے آپ نے ان کی طرفداری کی ہے. اگر میں ہوتا ان کی جگہ پر تو آپ اس کے خلاف فیصلہ کرتے. آپ سب سے سخت ناراض اور کہا کہ اے زبیر ایسا کرو کہ اپنے کھیت کے اندر پانی لے جاؤ اور پانی کو بات یہاں تک کہ پانی کھیت کے میڑ کے اوپر سے بہنے لگے اور اپنے انصاری بھائی کی طرف پانی کو نہ جانے دو. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی قرآن میں, فلا وربک لا یؤمنون, فلا وربک لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہیں. کب؟ جب تک کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اسے قبول نہ کریں اور اس فیصلے کے متعلق ان کے دل کے اندر کسی قسم کی خلش نہیں رہنا چاہیے. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تو میں یہ مثال اس لیے دیا کہ مثال عبادات کا نہیں ہے, مثال عبادت عقائد کی نہیں ہے, خارج دنیاوی معاملات کی بات ہے. تو دنیاوی معاملات کے بارے میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کرنا اور دوسرے کے فیصلے کو وہاں پر لے آنا اور ترجیح دینا, یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی نہیں ہے. اور آخری چیز چلتے چلتے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کی تعلیمات کو سیکھا جائے, آپ کی سنتوں کو دیکھا جائے, ورنہ کیسے اس کے اوپر عمل ہوگا. جب تک آپ سنت کو سیکھیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں, حدیثیں پڑھیں گے نہیں, علم حاصل نہیں کریں گے, سیرت کو نہیں دیکھیں گے تو اس مطابق عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے, بلکہ مجھے اس چیز کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے کہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں, آپ کی سیرت کو, آپ کی سنتوں کو, آپ کی حدیثوں کو, آپ کے طرز معیشت معاشرت کو پڑھا جائے, دیکھا جائے, تاکہ اس کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرے. چوتھی چیز جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے امام کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ. چوتھی چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کے امام کے ساتھ. دیکھیے ساتھیو, مسلمانوں کے امام دو قسم کے امام ہیں. ایک امام حاکم ہے اور ایک امام عالم ہے. ایک مسجد کے امام ہیں اور ایک پارلیمنٹ کے امام ہے نا. دو امام مسلمانوں کے ہیں, ایک حاکم ہے اور ایک عالم ہے. اور ساتھیو شرعی طور پر ان دونوں کے ساتھ خیر خواہی ضروری, دونوں کے ساتھ خیر خواہی واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ان اللہ یرضی لکم ثلاثا, اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے. تمہیں یہ پسند کرتا ہے کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا, اور اللہ کی نزدیک رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور کیا ہے؟ وَأَن تَنَاسَحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ, اور اللہ نے تمہارے معاملات پر جس کو شکرا بنایا ہے, تمہارا والی جس کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ, اس کے ساتھ خیر خواہی کرو, اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کے عالم دو ہیں, ایک حاکم ہے اور ایک عالم ہے. ان دونوں کے ساتھ خیر خواہی ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے. اختصار کے ساتھ حاکم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے پہلے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے.
سب سے پہلے خیر خواہی کہ اسے حاکم مانا جائے. ظاہر بات ہے اسے حاکم مانیں گے ہی نہیں اس کے ساتھ خیر خواہی کیسے کریں گے. اور ساتھیوں ہمارے اوپر ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو جمہوریت کا بت لا کر کھڑا کر دیا گیا ہمارے اوپر بیٹھا دیا گیا ہے. جمہوریت کا بت جس کی پوجا ہم سارے لوگ کر رہے ہیں جاہل بھی اور عالم بھی کر رہے ہیں. اس نے ایک حاکم کا مقام کیا ہونا چاہیے اس چیز نے ہمارے ذہن سے بالکل غائب کر کے رکھ دیا ہے. واللہ کسی ملک کو بنے ہوئے آج 50 سال 60 سال 70 سال ہو جاتے ہیں لیکن اس ملک کو استقرار نصیب نہیں ہوتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ شرعی اصول جو حاکم کے ہونے چاہیے اور حاکم کے بارے میں ایک مسلمان کا ایک رعایا کا کیا جذبہ ہونا چاہیے اور کیا اس کا حق ہونا چاہیے اس کی کیا خیرخواہی ہونی چاہیے اسے ادا نہیں کیا جاتا. اور یہ بہت بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی بھی حکومت مستقل طور پر خلوص دل کے ساتھ لوگوں کی خدمت نہیں کر پاتی. تو سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے ساتھیوں کہ حاکم کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے کسی حاکم کا ہونا ضروری ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جس ملک کے اندر کوئی حاکم نہیں ہوگا اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا. حاکم ظالم ہی کیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن حاکم تو ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 سالوں سے عراق کی کیا صورتحال ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی حاکم نہیں. اس لیے اس بات کو مسلمانوں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے یہاں کے اس سلسلے کے اندر بہت ہی بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمہوریت کے طور پر ہمارے یہاں جو ایک حق آ جاتا ہے ایک پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے تو دوسری پارٹی جائز یا ناجائز طور پر اس کا پیر کھینچنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیتی ہے. کسی بھی صورت میں اسے حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شور شرابہ کرنا اخبارات میں لکھنا تقریریں کرنا الزامات لگانا ساری چیزیں روا اور اس کے لیے جائز رکھی جاتی ہے. حتیٰ کہ بعد وہ لوگ جو اپنے کو عالم ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں جب حاکموں کے سامنے خوب حاکموں کے لیے خوب کھل کر کے بولتے ہیں ان کے مقابلے میں انہیں خوب گالیاں دیتے ہیں انہیں خوب کہتے ہیں تو ہم اور آپ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. بڑا لیڈر ہے بہت ہی لیڈر ہے وہ ایسا کہہ رہا ہے اور ایسا بولتا ہے کسی سے نظر نہیں کسی کے لحاظ نہیں رکھتا. حالانکہ اس سے حکومت کی بنیاد جو کمزور ہوتی ہے اسے ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حاکم کے وجود کو شریعت تسلیم کرتی ہے وہ حاکم خواہ ظالم ہے کیوں نہ ہو اس کی حاکمیت کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. دعوت ہوتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف ہے ظالم سے ظالم گورنر تھا لیکن لوگوں نے اس کی صحابہ کرام بھی اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام بھی یزید جسے گالی دیتے ہوئے ہماری اخباریں نہیں تھکتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کس قسم کے کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں اسے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ حقدار نہیں ہے خلافت کا پھر بھی اس کے ہاتھ میں بیعت کی اور جن لوگوں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہے اسے منع کیا اور روکا بھی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع دوسرا ہے کہ ہاں حاکم کی کسی معاشرے کے اندر کیا اہمیت ہوا کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی چیز حاکم صاحب خیر خواہی ہے کہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا بد للناس من عریف والعریف فی النار. لوگوں کے لیے کسی حاکم کا ہونا ضروری ہے اگرچہ حاکم جہنم میں جائے گا. بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بد للناس من امارۃ برۃ او فاجرہ. لوگوں کے لیے کسی حکومت کا ہونا ضروری ہے خواہ وہ حکومت انصاف کرنے والی ہو یا ظلم کرنے والی.
ضروری ہے کہ کوئی حکومت وہاں پر پائی جائے، اس لیے کہ اگر انصاف پر حکومت ہے تو وہ انصاف سے تقسیم کرے گی مال غنیمت اور مال فے کو، اور فاجر فاسق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومنوں کو تو آزماتا ہے، لیکن پھر آپ نے فرما دیا وَالْإِمَارَةُ الْفَاجِرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْحَرَجِ، فاجر عمارت، ظالم عمارت اس دنیا کے اندر قتل و خونریزی اور بے نظامی و بدنظامی سے بہتر ہے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ سب سے اہم چیز ہے کہ حاکم کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کے زور پر حاکم بن جا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے سامنے علم بغاوت بلند ہے، اس کی حکومت کو ہم تسلیم کریں۔ یہ نہیں صرف ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر کہ ہماری پارٹی نہیں جیتی ہے ہم اپوزیشن میں چل کر کے بیٹھ جائیں گے، اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس حاکم اور اس پارٹی کی چھوٹی بڑی غلطیاں، بلکہ جو باتیں غلطی نہیں ہوتی ہیں اپنے دور حکومت میں خود یہ سب کرتے رہے ہیں، لیکن اب حاکم ان غلطیوں کے اوپر شور شرابہ مچاتے رہتے ہیں۔ تو عرض کرنا پہلی چیز یہ ہے کہ حاکم کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ دوسری چیز ہے کہ معصیت کے علاوہ جو کام ہیں ان پر حاکم کی اطاعت بھی کی جائے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی اگر حاکم کسی گناہ کے کام کا حکم نہیں دے رہا ہے تو اس کی بات کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اول الامر ہیں، حکم والے ہیں جن کا حکم چلتا ہے، ان کی بھی تم اطاعت کرو۔ اگر آپس میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ نے امیر کی اطاعت کو اپنی اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ اگر اطاعت کا معاملہ نہ رہے جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے ہاں صورتحال ہے تو کسی ملک کے اندر نہ تو امن قائم رہ سکتا ہے، نہ تو اقتصاد قائم رہتا ہے، نہ تو اسی معیشت قائم رہ سکتی ہے۔ آج بعض وہ ممالک جو اقتصاد کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں واللہ انہوں نے اس اصول کو اپنایا ہے کہ ایک اصول، ایک قانون، ایک ضابطہ ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کسی بھی قانون کی پابندی کرنا ہمارے یہاں نہیں، اور ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ قانون کو جانتے اور قانون کی پابندی کرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ حاکم کی اطاعت کی جائے، اگر کوئی گناہ کے کام کا حکم نہیں دیتا ہے تو اس کی بات ماننا ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حاکم کی خوبیاں جو ہیں انہیں بیان کیا جائے اور ان کی جو برائیاں ہیں ان پر پردہ ڈالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کی برائیوں کو اجاگر کیے جیسے ہمارے آج کل اپوزیشن کرتا ہے تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی، ہے نا؟ اگر ہم ان کی خوبیوں کو اور دوسری اصلاح کرتے رہے جس طریقے سے وہ رہے گی۔ اسی طریقے سے حاکم کے ساتھ خیر خواہی کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت زیادہ ہوتا ہے اس میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ان کی تعظیم کی جائے اور توقیر کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اپنے رسول کی زبان پر کہ بڑوں کی عزت کی جائے اور چھوٹوں کے اوپر رحم کیا جائے۔ ظاہر بات حاکم کیا ہے ہم سے بڑا ہے، اس لیے ہمیں اس کی عزت، یہ نہیں کہ اسے گالی گلوچ پروپیگنڈا شور شرابہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، بلکہ واللہ ایک حدیث پڑھ کر کے تمہیں حیرت میں رہ گیا کہ ہمارے رسول نے کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رکھی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں ہمارے جو ان چیزوں سے واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر کی روایت ہے کہ من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ، جو کسی حاکم کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توہین کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ 5 باتیں جو انسان عمل کرے گا، کسی ایک بات پر بھی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت اور حفاظت میں ہے وہ شخص۔ جو کسی مریض کی عیادت کرے،
کسی جنازے کے ساتھ چلے یا جہاد پر جائے یا کسی امیر کے اوپر امام پر داخل ہوا اور اس سے اس کا مقصد اس کی عزت اور اس کی تائید کرنا. ظاہر بات ہے عزت اور تائید شریعت کے حدود میں ہونا چاہیے. غلط کاموں پر گناہ کاموں پر اس کی تائید نہیں ہوگی. اور آخری چیز یہ تینوں نہیں ہو سکتے تو اپنے گھر کے اندر بیٹھا اور دنیا کے تمام جھنڈوں سے جھنجھٹ و فرصت میں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر کے ساتھ، امام کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، وزیر کے ساتھ یہ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کی جائے. اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کے خلاف عالم بغاوت بلند نہ کیا جائے. ساتھیوں واللہ تاریخ شاہد ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ عالم بغاوت جہاں بلند ہوا ہے وہاں خون کی ندیاں اور نہریں بہی.